یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. ہوں شاپارہ سلیم بدلو چینل پر امتیاز عالم کے ساتھ. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے رزلٹ آ چکے ہیں. کافی بڑا اپسیٹ ہوا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیمرے کس نے لگائے اور کیسے لگائے گئے. یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ 4 ووٹ زیادہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ تقریباً 6 ووٹ سے ہار گئے ہیں، جبکہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے، اس کے باوجود کہ وہ جیت چکے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مملکت خداداد میں یہ ہو کیا رہا ہے. امتیاز صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ مملکت خداداد ہے، اس میں انہونیاں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. اب آپ دیکھیے نا، کمال ہے، کمال تو ہے. اپوزیشن کے 51 کھلے پارٹیوں کے ووٹ ہیں، ٹھیک، اور پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں کے 47 ووٹ ہیں. تو فرق کتنے کا ہوا؟ 4 کا. اب جب ووٹ پڑے تو گیلانی صاحب کو پڑے ہیں 42 ووٹ اور 7 ووٹ پڑے ہیں ان کے نام پہ ٹھپا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھئی ووٹر نے تو اپنی رائے دے دی نا، بھلے خانے میں لگایا یا نام کے اوپر لگا دیا، انٹینشن تو اس کی یہ تھی کہ اس نے گیلانی کو ووٹ دے دیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح ان کے بڑھتے ہیں 49. اچھا، آر یو شور کہ انٹینشن تھی؟ پھر بھی میں سمجھتا ہوں 49 اگر ووٹ یہ شامل کر لے جو 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی ان کے 3 ووٹ ٹوٹے ہیں. اچھا. اور یہ جو 48 ووٹ لیے ہیں سنجرانی صاحب نے، تو 48 ووٹ لے کر بھی ان کا 1 ووٹ کم ہے. کم از کم انہیں 2 ووٹ اور لیتے تو میجورٹی بنتی، کیونکہ 98 ووٹ پڑے ہیں، ٹوٹل 98 پڑے ہیں. کیونکہ ایک مشتاق احمد ہیں جماعت اسلامی کے، وہ چونکہ بہت صالح لوگ ہیں، وہ تو ہر طرف برائی ہے، پی ٹی آئی بھی برائی ہے اور پی ڈی ایم بھی برائی ہے، تو وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئے. اچھا. اسحاق ڈار نے موجود ہی نہیں ہے ملک میں، لہٰذا 100 کی جگہ 98 ووٹ موجود تھے. اب جب ووٹ پڑا تو اس میں یہ 7 بندے جو ہیں جنہوں نے، کیا یہ جاہل تھے؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا؟ لیکن اس میں بھی ایک کیچ ہے. کیا سر؟ جو ان کے ایجنٹ ہیں فاروق نائک صاحب یوسف رضا گیلانی کے، انہوں نے اعتراض اٹھایا جب رولنگ دی مظفر شاہ نے، جو کہ پریزائڈ کر رہے تھے ایز پریزائڈنگ آفیسر. انہوں نے کہا کہ یہ سینٹ کے طریقہ کار کے آگے یہ کہیں نہیں لکھا کہ مہر کہاں لگنی ہے، خانے میں لگنی ہے. ٹھیک ہے. اب خانہ ہے بنا ہوا، ایک طرف نام ہے ایک طرف خالی جگہ ہے. یہ جو 7 مہریں لگی ہیں یہ نام کے اوپر لگی ہیں. لیکن اس کا جواب جو ہے اسی مطلب اجلاس کے اندر جو ہے دوسری پارٹی کی طرف سے دوسری پارٹی یہ دیا کہ نہیں، وہ ہے سینٹ نے اپنے طور پر، سیکریٹریٹ نے ایک رول بنایا ہوا ہے، سب رول. اچھا. انہوں نے کہا یہ سینٹ کے والوں کی غلطی ہے، سینٹ کے جو عملہ ہے یا جو سیکرٹری ہے کہ اس نے اس میں یہ لکھ دیا ہے، حالانکہ یہ جو سینٹ کے الیکشن رول میں یہ نہیں لکھا ہوا. اچھا، اب ایک ووٹ ایسا بھی ہے جو جس نے ڈالا ہے کہ جو درمیان میں لگا ہوا ہے، اور انہوں نے دکھایا مظفر شاہ نے کہ دیکھیں یہ ووٹ دونوں کو دے رہے ہیں. اچھا. تو لہٰذا یہ کینسل ہوا. اب 7 ووٹ وہ تھے گیلانی صاحب کو جو پڑے، جو انہوں نے ٹھپا لگایا ہے یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر. اب اس میں انٹینشن جو ہے نا ووٹر کی وہ ظاہر ہے. خانے کے باہر لگتی مہر تو پھر آپ کہتے جی تو انویلڈ ہو گیا ووٹ، پتہ نہیں کس کو پڑا ہے. لیکن جب خانے کے اندر ہی نام پہ لگا ہے تو انٹینشن ظاہر ہے. تو یہ بڑا مضبوط کیس بن گیا ہے. اچھا. یہ جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن میں بھی جا سکتے ہیں، چیف سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں. لیکن یہ معاملہ پڑ گیا اس کے اندر لیٹیگیشن کے اندر. اب اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو 7 بندوں نے جنہوں نے مہر لگائی ہے یہ کوئی بچے نہیں ہیں. آپ کو یاد نہیں کہ جب یہ جو سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آیا تھا تو 14 ووٹ ٹوٹ گئے تھے جنہوں نے کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کر کے حاصل بزنجو کی حمایت کی تھی اور عدم اعتماد کے ووٹ کی حمایت کی تھی اگینسٹ سنجرانی. آپ کو لگتا ہے 14 میں سے 7 میرا خیال ہے یہ 14 میں سے وہ 7 لوگ ہیں. اچھا. مجھے تو یہ بندے یہ انٹینشن نظر نہیں آتی ان کی کہ بھئی یہ انہوں نے کوئی غلطی سے ایسا کر دیا. اوکے. میں نہیں ماننے کے تیار نہیں ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو مہر خانے پہ لگی ہے یا نام پہ لگی ہے، بات تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے.
ٹھپا جو ہے ہم دیکھتے ہیں الیکشن میں ایسا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں پہلے بھی پریویس کوئی مثال ایسے کہ بھی ووٹر کی انٹینشن تو کلیئر ہے نا. پہلے بھی کوئی پریویس مثال ایسی بنتی میرا ہے؟ خیال ہے اتنے ووٹ تو کبھی سینٹ کے الیکشن میں ضائع نہیں ہوئے آج تک. اچھا 8 ووٹ ضائع ہوئے ہیں, اور گیلانی 49 ووٹ لیتے لیتے 42 ووٹ پہ آ گئے, اور یہ 48 ووٹ لے کر وہ جیت جاتے ہیں. یعنی گیلانی کو بجائے اس کے کہ 51 ووٹ پڑتے, انہیں پڑے در حقیقت 49. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کہ 2 ووٹ ان کے ٹوٹے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور 47 کے بجائے 48 پڑ گئے ووٹ سنجرانی کو. اس کا مطلب کہ انہیں 1 ووٹ اپوزیشن سے ملا. ٹھیک ہے, ایک بھگوڑا ہوا, ہارس ٹریڈنگ ہوئی, مال لگا. تو اب یہ جو ہے معاملہ اس پہ فساد ہو جائے گا. اس سے پہلے ایک اور فساد ہو گیا. وہ کیا سر؟ کہ جب اپوزیشن والے گئے تو انہیں خبر ملی کہ بھئی یہاں کیمرے لگ گئے ہیں خفیہ. ہاں سر, وہ کیا سلسلہ یہ ہے؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں بحث ہو رہی ہے کہ یہ تو واٹر گیٹ اسکینڈل ہے. ایک افسر ہے وجاہت افضل, اچھا, اسے ایک دن پہلے سنجرانی نے گریڈ 17 سے اٹھا کر گریڈ 18 میں بغیر اشتہار دیے ایڈورٹائز کیے اسے چیف سیکیورٹی افسر لگا دیا. ٹھیک ہے, وہ جب چیف سیکیورٹی افسر لگا تو رات کو لوگ آئے کچھ خفیہ والے, اور انہیں اسپیشل برانچ کے لوگوں نے بھی دیکھا. اچھا, انہوں نے شور بھی مچایا ٹھیک کہ ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. صحیح. اب وہ اندر آئے اور انہیں آ کے یہ 6 کیمرہ فٹ کیے. اچھا, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ خبر آ رہی کہ 6 6 کیمرہ. کیمراز ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ اپوزیشن والے انہوں نے جا کے وہ 3 کیمرے برآمد کر لیے. اوکے, 3 کیمرے ان کے ہاتھ ابھی بھی نہیں آئے, کوئی اور جگہ لگے ہوئے تھے. اچھا, تو 6 کیمرے وہاں سے پکڑے گئے, یہ 3 پکڑے گئے. اب یہ جو گئے اس کے پاس سیکیورٹی عملے کے پاس کہ بھئی آپ کے پاس جو کیمرہ کی سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہے, اس کی ہے فوٹیج, ان کی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, اگر تو وہ فوٹیج موجود ہے پھر تو پتہ لگ جائے گا کون لوگ آئے ہیں, وہ فرشتے کون تھے. تو اس دفعہ کیا ہوا کہ فرشتوں نے آ کے یہ کیا کہ جن لوگوں کو توڑنا تھا اس کا پتہ لگانے کے لیے, تو لہٰذا یہ ہوا کہ انہیں وہاں کیمرہ لگا دیے کہ پتہ لگے کہ بھی جنہیں مال لگایا ہے یا توڑا ہے, کوئی فائل دکھا کر, کوئی ویڈیو دکھا کر, کوئی ننگی تصویر دکھا کر. انہوں نے جو ہے ساتھ دیا کہ نہ دیا؟ دیا کہ نہیں دیا, کیمرے اس لیے لگائے گئے. لیکن وہ تو پکڑ لیے گئے. اب وہ پکڑ لیے گئے. ہاں, اب اس میں جب وہ کیمرے پکڑ لیے گئے, اب پتہ لگے گا کہ بھئی وہ کیمرے کیا لگے تو کس طرح لگے اور اس میں کیا فوٹیج ہے, اس میں تو نام آ جائیں گے تو پردہ وہ جو نشینوں. جن کو اپ گریڈ کیا تھا وجاہت صاحب کو, ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوئی؟ ان سے ظاہر ہے ان کی بھی ہوگی, ٹھیک, وہ بھی سنجرانی صاحب نے لگائے, صحیح. آخری دن اپنی تھی چیئرمینی کے دوران لگائے. ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جو یہ 2 افسر ہیں فلاں فلاں, یہ لوگ صبح 5 بجے وہاں سے گئے, یہ وہاں کیا کرتے رہے. صحیح. تو جب یہ بھانڈا پھوٹ گیا نا اس کا کیمراز کا, تو اس کے بعد لگتا مجھے یہ ہے کہ جنہوں نے کیمرے لگائے تھے انہوں نے سوچا کہ اب کوئی اور طریقہ نکالا جائے. ٹھیک ہے, تو یوسف رضا گیلانی کے نام پہ ووٹر یہ پی ڈی ایم کے ہی ہیں, اوکے, ان پارٹیز کے, لہذا انہیں وہ کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ ہم نے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا, ٹھیک, قرآن اٹھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے ٹھپا لگوا دیا ان سے. میری خیال ہے میری کنسپریسی تھیوری ہے, مطلب انہوں نے آپ کے مطابق ووٹ دے کر بھی نہ دیا, انہوں نے ٹھپا جان کے لگایا ہے گیلانی کے نام پہ. ٹھیک, یہ لوگ پہلے بھی بکے تھے, اب بھی یہ میں سمجھتا ہوں انہیں 14 میں سے ہے. اچھا, وہ 14 کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے آپ کے خیال میں؟ انہیں پتہ ہے, اچھا, پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے, مسلم نواز کو بھی پتہ ہے کہ کون لوگ تھے. ٹھیک ہے, یہ زیادہ تر پارٹی پتہ کر لیں گی, یہ ایسی بات چھپی نہیں رہنی. تو لیکن یہ بہت بڑا اسکینڈل بن گیا ہے. اچھا, اب اگر ابھی ووٹ پڑ جائے سینٹ میں, کوئی بل آ جائے, تو اپوزیشن کے پاس 51 ہوں گے, ان کے پاس 47 ہوں گے. یہ اپروو کیسے کروائیں گے؟ نہیں, جب ووٹ پڑے گا کسی بات میں ایک ریزولوشن آتا ہے, حکومت ایک ریزولوشن لاتی ہے, تو 51 لوگ میجورٹی جو ہے اسے رد کر دے گی. بالکل, مطلب اقلیت کا نمائندہ چیئرمین بن گیا ہے. یہ سنجرانی آیا بھی ایک میزائل کی طرح, بالکل ٹھیک, اسکڈ میزائل کہا جاتا ہے. اچانک کہیں سے یہ آ گئے. اب وہ بلاول نے ایک اور بات بتا دی ہے. جی, بلاول نے کہا, اس نے میرے سامنے کہا کہ میں قرآن اٹھاتا ہوں, آپ مجھے میری مدد کریں, ہم آپ کو, میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا. اچھا, نہیں, آپ نے وعدہ کر لیا, زبان دے دی ہے, ٹھیک ہے. اس بنیاد پہ انہیں پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا. اچھا, اب جب دوبارہ ان کے خلاف عدم اعتماد آیا تو پھر وہ 14 لوگ غائب ہو گئے. وہ پھر لوگوں نے الزام لگایا کہ بھئی یہ جناتی قوتوں نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے.
اب جناتی قوتوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب انہیں دھچکا لگا بہت بڑا کہ کیمراز پکڑے گئے، ہاں جی، تو انہوں نے نئی ہدایات جاری کر دی. یہ جناتی قوتیں جو ہیں کافی کچے کام نہیں کریں کچھ عرصے سے. یہ ظاہر ہے کہ جب آپ جسے کہتے ہیں چور کے پاؤں کہاں، کہیں تو پکڑا جائے گا. یہ مسلسل غلطی پہ غلطی ہو رہی ہے. اچھا، اب وہ اصرار تھا کہ جی کھلا ووٹ ہو. ہاں جی، اب آئین میں تو لکھا ہے سیکرٹ ووٹ ہو، آئین میں یہ تو لکھا ہے کہ کیمرے کے ساتھ ووٹ ہو کہ کیمرہ لگا کے دیکھیں گے. بالکل ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج ہو جائے گا اور یہ بڑی کنٹروورسی بڑھ جائے گی، کیونکہ اپوزیشن ابھی شکست نہیں مانے گی. ٹھیک ہے. وہ اصرار کریں گے یہ 7 ووٹ تو ہمیں پڑے ہوئے ہیں، 49 ہمارے ہیں، 48 اس کے ہیں، تو ہم 1 ووٹ سے جیت گئے. صحیح. حالانکہ ان کے پھر بھی 2 ووٹ کم ہوئے، اوکے. اور سنجرانی کے 1 ووٹ بڑا ہے. صحیح. مطلب 3 ووٹوں کی اوپر نیچے ہے. ایک تو یہ کھلی میں سے مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہارس ہارس ٹریڈنگ ٹریڈنگ ہوئی ہوئی ہے. ہے. اور باقی جو 7 ہیں یہ شرفا پی ڈی ایم میں، انہوں نے، میں نہیں سمجھتا کہ غلطی سے وہاں مہر لگائی. لیکن اس غلطی کے باوجود یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں جا سکتا ہے، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. اوکے. کیونکہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس خانے کے اندر، یہ نہیں لکھا ہوا خانے کے نام کے سامنے، یہ سیکرٹریٹ جو سینٹ کا اس نے کیا ہے. اچھا. لہذا کیا ہوگا، اب سیاسی فضا اور خراب ہو جائے گی اور چیلنج کیا جائے گا اس کو. اور سینٹ میں بھی اب ہنگامہ ہوا کرے گا جس طرح کے قومی اسمبلی میں ہو رہا تھا. یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن جب اس طرح کا ہائبرڈ نظام بنائیں گے، اس طرح کا آپ مصنوعی نظام بنائیں گے جس میں پارلیمنٹ ہے لیکن پارلیمنٹ بالکل فنکشنل نہیں ہے، ایسی بیٹھی ہے، دم کٹی بن کے، لیم ڈک پارلیمنٹ ہے، بالکل. اس میں ادھر سے ادھر لوگ کرائے جاتے ہیں ووٹنگ. اگر سینٹ کا الیکشن صاف نہیں ہو سکتا تو پھر کس کا ہوگا؟ شفاف نہیں ہو سکتا. اب یہ صاف تو نہیں ہے، یہ منصفانہ بھی نہیں ہے. یہ اس میں کہ ایک جیتا ہوا آدمی آپ ہار جاتا ہے. اب یہ اتنی بڑی مینیپولیشن ہو رہی ہے تو اس سے پھر آدمی پرچی پہ عزت کیا رہ گئی. یہ ووٹ کی عزت کے نعرے کی تدلیل ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم اب زیادہ غصے کے ساتھ جائے گی ایجیٹیشن میں، اور اب وہ سلیکٹڈ کو ٹارگٹ کے ساتھ ساتھ سلیکٹرز پہ حملہ آور ہو جائے گی اب دوبارہ سے. میں سمجھتا ہوں. اوکے. اب آپ دیکھیں گے بڑی خوفناک پریس کانفرنس آئے گی. ابھی ایک الیکشن باقی رہ گیا ہے، وہ ہے ڈپٹی چیئرمین. جی بالکل. ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں تو پھر اب اس کا مطلب ہے اگر یہ 7 ووٹ دوبارہ، اب تو تجربہ ہو گیا نا، اب تو منہ پہ نام پہ نہ لگائے نا، تو پھر تو ہمارے دوست جو ہے مولانا انہیں جی جانا چاہیے، جمعیت علماء اسلام سے جو ہے انہیں جی جانا چاہیے 1 ووٹ سے. اگر وہ جی جاتے ہیں 1 ووٹ سے تو پھر اپوزیشن کہے گی دیکھیں ہمارے اصل ووٹ ایسے تھے، وہ جیت گئے، اور انہوں نے یہ ہمارے خلاف جو فیصلہ کیا ہے پریزائڈنگ افسر نے یہ غلط کیا. ٹھیک ہے. تو یہ پھر لیٹیگیشن بھی چلے گی، الیکشن کمیشن میں بھی چلے گی، اور یہ چلے گی سپریم کورٹ میں بھی چلے گی، اور یہ اب جھگڑا چلتا چلا جائے گا. تو آگے پھر مارچ کی طرف بڑھیں گے ہم. میں سمجھتا ہوں کہ 26 مارچ کو بہت بڑا یہ جلوس نکلیں گے، ریلیز ہوں گی، اور یہ 30 کو وہاں پہنچیں گے. اور اب دھرنا ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ جو بھٹو صاحب کی جو برسی ہے شہادت کی 4 اپریل کو، وہ اب وہیں پہ ہوگی دھرنے کے دوران. آل رائٹ. چلیں جی، امید کرتے ہیں کہ آگے صورتحال بہتر ہو. بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. تو جمہوریت کا آج ہم پھر ایک بار کی فاتحہ پڑھ لیں. جمہوریت کا جنازہ اٹھ گیا. کیا بات ہے جناب. آپ سن رہے تھے ممتاز صاحب کا تجزیہ. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی کہ شفاعت سلیم کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.